بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ناظرین، آج چند ایک استخارے لے کے ان کا جواب لے کے میں آپ کی خدمت میں یہ رسماً میں لفظ استخارہ استعمال کرتا ہوں، حالانکہ یہ قرآن کی آیت کا جو آپ دو قرآن کریم کی آیتیں آپ بھیجنا شروع ہوئے ہیں، یہ اس ضمن میں قرآن سے آپ کا جہاں آپ کا ذکر ہے اس ذکر سے آپ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ علم مخفی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ قرآن کے وہ علوم جس میں اب قرآن کے اگر معنوں پہ جانے سے چلتے چلے جائیں تو وہ تو پھر ایک ایک معنی ہزار مطلب لے کے آتا ہے، اور قرآن ہر ادوار کے لیے معجزہ ہے، خواہ وہ پہلی صدی ہے، خواہ وہ اب 14ویں صدی ہے، خواہ وہ آنے والی قیامت تک یہ ایک معجزہ ہے جی، اور یہ قیامت تک ہر شخص کے مسائل کا جواب دے گا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، جو سینہ مکنون میں محفوظ ہے۔ تو پوچھ لو جو صاحب جانتے ہیں اس چیز کو، ان سے پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے مسائل بتائیں گے، ان کا حل بتائیں گے، ان کی مشکلیں تلاش کرنے پہ، غور کرنے پہ آئیں۔ تو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جہاں سے آپ کے مسئلے پریشانیاں کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس کا حل اسی جگہ اسی جڑ میں پڑا ہوتا ہے۔ غور و فکر کریں تو آپ کو اس کا حل ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے، خدمت خلق کے لیے اس میں میں ایک معصوم کے فرمان سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ہر درد کی شفا قرآن میں ہے۔ قرآن سے شفا چاہو، جسے قرآن سے شفا حاصل نہ ہو اس کو دنیا کی کسی چیز سے شفا حاصل نہیں ہوتی۔ ہم چلتے ہیں جی، ساجد صاحب ہیں بھلوال سے، سورہ المومن انہوں نے بتائی ہے، 2 آیتیں بتائی ہیں سورہ مومن کی۔ پوچھ رہے ہیں کہ میرے کاروبار جو اس طرف میں بڑھتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں اس میں برکت نہیں آتی، کام میں بہتری نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے ساجد صاحب آپ کے لیے جو آپ کے اس میں قرآن سے جو آپ کے اس حل کا جواب آ رہا ہے، وہ جواب یہ آ رہا ہے کہ خدا کے شکر اور حمد کو بڑھا دو۔ جب آپ شکر اور خدا کی حمد اور ثنا کو بڑھائیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے اور زیادہ مستفیض کرے گا۔ اور دیکھیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کیا بار بار کاروبار بدلتے ہیں؟ نہ بدلیے۔ آپ ایک کاروبار میں 7 ماہ تک چلیے گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے گا اور اس کی عبادت اور اس کے ذکر سے ابتدا کیجیے گا، خدا کی ذات آپ کو برکتوں سے نوازے گی۔ پھر اربع عناصر میں سے جو آپ کا حاوی عنصر ہے، جس میں آپ کا رزق رکھا ہے، وہ حدید ہے۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ کیا آپ حدید سے وابستہ کاروبار کیا ہے جو کاروبار کر رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ ایک دفعہ حدید کی طرف بڑھیے گا۔ آئرن کی، لوہے سے وابستہ جو بھی کام ہوگا وہ آپ کو راس آئے گا، چاہے وہ کسی درجے نیچے ہو، کسی درجے اوپر ہو، جب بھی آپ اس کی طرف بڑھیں گے آپ کو راس آئے گا جی۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں اربع عناصر کے اس میں کہ ہوا کا کیسے؟ میں نے کہا میرے بھائی، ہوا کا آواز کیا ہے؟ آواز ہوا ہے نا، جسے آپ آواز کہتے ہیں، یہ بھی تو ہوا ہے۔ اب پوچھتے ہیں کہ اس سے کیسے کاروبار؟ بھائی تم وکیل بن سکتے ہو، ٹیچر بن سکتے ہو، لیکچر دے سکتے ہو، کہاں کہاں یہ گفتگو جا سکتی ہے جس سے آپ اپنی روزی کما سکتے ہو۔ عالم بن سکتے ہو، مقرر بن سکتے ہو، یہ تعلق ہوا سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آج تو بجلی بھی ہوا سے پیدا کی جا رہی ہے، یہ بھی کام آپ کے اس میں چلا جائے گا۔ اسی طرح تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو مٹی تو ایک جہاں مرضی تلاش کیجیے، کاش دیکھیے، برتن سازی دیکھیے، کوئی چیز دیکھیے، کہاں کہاں آپ کو یہ اربع عناصر جو ہے یہ آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور عقل عطا کی ہے، آپ جب یہ دیکھیں گے نا کہ میرا دل کس میں جا رہا ہے، جس کاروبار میں جا رہا ہے، آپ کاروبار شروع ہونے سے پہلے جہاں آپ کے دل کی آواز آ رہی ہوگی وہ آپ کے عین فطرت ہوگا، آپ اس طرف بڑھیے گا، خدا کامیابی دے گا۔ اور اس میں یہ ہے
کہ شکر اور اس کی حمد و ثنا کو اپنے روزمرہ امور میں، عبادت میں شامل کریں گے، روزگار میں برکت ہوگی جی۔ اکرم صاحب ہیں، غالباً لیا سے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا سوال کیا ہے، ہٹ کے کیا ہے۔ آواز کے متعلق مسجد اور میں گفتگو اور ایک گھر میں اونچی آواز میں گفتگو کے سلسلے میں قرآن سے جواب دیجیے گا جی۔ ہاں جی، حاضر ہے قرآن سے جواب آپ کا۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 3 پڑھیے، آپ کا جواب اس میں آپ کو ملے گا۔ بے شک جو اپنی آوازیں اونچی کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں رسول کے پاس، وہ غور کریں کہ اونچی آواز میں گفتگو کرنا، مثل جو آگے آئی ہے، جس آواز کو خدا نے پسند نہیں کیا اس میں یہ گئی ہے جی۔ اور جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں رسول کے پاس، وہی جن کا دل اللہ سے پرہیزگاری کے لیے ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں ہے جی۔ ہم جی اگلے قرآن کے اس متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ صادق صاحب ملتان سے رزق اور ملازمت کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں ان کا جواب ہے جی۔ آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 8 کو دیکھیے گا، اس میں جو حکم آ رہا ہے اس حکم کی طرف بڑھ جائیے، جو وظیفہ آ رہا ہے اس وظیفے کی طرف بڑھ جائیے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، شر کے، مجھے تو تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، اور میں نے جتنی بھی اولیاء و اوصیاء کی اس میں گیا ہوں، 70 دروازے ملتے ہیں شر کے۔ کہیں سے نظر لگنا ہوتی ہے، کہیں سے حسد ہوتا ہے، کہیں پہ کچھ ہوتا ہے، کہیں پہ کچھ ہے۔ تو اس کے لیے صدقہ بہت ضروری ہے۔ صدقہ دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، میری راہ میں تم صدقہ کرو، خیرات کرو۔ خیرات صدقے کے ضمن میں آئے گی نا جی۔ صدقہ دینا موت جیسی کیفیت کو بھی ٹال دیتا ہے، بیماری کو ٹالتا ہے، آپ کی رزق کے کشادہ ہونے میں نظر بد اسے ختم کر دیتا ہے۔ بیماری ہے تو بیماری میں روز صدقہ دیجیے، یقیناً آپ خدا کی طرف سے شفا کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اگلے ہمارے قرآن کریم سے جو سوال پوچھ رہے ہیں متن نواز صاحب ہیں میاں والی سے، بچہ ہونے والا ہے اور بیوی خلا کی طرف جا رہی ہے۔ میری کوشش ہے کہ میرا گھر آباد ہو، مگر سب کار جو بھی کوششیں کری بے سود ہوئی ہیں۔ تو چند روز ہیں بچے کی پیدائش کے، اس میں تو حکم میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے جی۔ آپ کے لیے جو نتیجہ اخذ ہو رہا ہے وہ سورہ طلاق کی پارہ 28 آیت نمبر 7 میں ہے جی۔ کیا ہے کہ آپس میں معقول طور پہ مشورہ کرو اور باہم تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر دشوار سمجھو تو قریب ہے کہ اسے اپنی استطاعت کے مطابق نفقہ دے دو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ یا ان پہ کوئی بوجھ ہو جی۔ آسانی سے جو آپ کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے اس کی طرف بڑھ جائیے گا، اور جب آپ اس مسئلے میں جب آپ کریں تو اس وقت آپ سورہ اخلاص بہت زیادہ تلاوت کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے میں جو صلح، جو امن و محبت کی طرف بڑھتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے جی۔ اگلے استخارے کی طرف چلتے ہیں۔
سہیل صاحب دبئی سے، انڈیا سے تعلق ہے کہ میں اپنے حالات کے لیے پوچھ رہا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو حالات واٹس ایپ پہ، اس میں آپ کا جو سارے معاملات کو جو ہے، جو قرآن نے اجاگر کیا ہے، وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 ہے۔ پہلا حکم استغفار کا ہے، پھر اس کے بعد جہاں آپ ہیں، جس جگہ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس میں استغفار جب اتنی بڑھ جائے گی تو وہ خالق یہ کہہ رہا ہے میں تجھ پہ رحمت کمی برساؤں گا۔ تو آپ کا جواب جو ہے وہ سورہ نوح میں تلاش کیجیے گا۔ جو اس میں پہلا میرے مطلب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ استغفار کا حکم خالق آپ کو دے رہا ہے، بہت زیادہ استغفار پڑھیے گا۔ کیا ہوگا؟ اس میں خالق کی ذات آپ کو روزی سے، عزت سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے نوازے گی جی۔ تو عابدہ بی بی ہیں پشاور سے جی، تہجد کے لیے پوچھ رہی ہیں۔ بی بی یہ تو بالکل عیاں سی بات ہے، اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے؟ تہجد کہتے ہیں نیند کے توڑنے کو، اور اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں بھی ہے، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے۔ بے شک رات کا اٹھنا گراں گزرتا ہے، مگر یہ ایک اضافی عبادت ہے، قریب ہے کہ ہم تمہیں اس مقام پہ لائیں گے جہاں لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ اور سورہ مزمل میں یہ ہے کہ جسے تم بوجھ سمجھ رہے ہو اسے تم، بوجھ ظاہر ہے سکون کی نیند ہے، آرام کی نیند ہے، اور شب آخر میں اور گزرنے کے بعد یہ ٹائم آتا ہے، تو وہ ٹائم تو بہت مشکل ٹائم ہے، اور اس وقت اللہ کی راہ میں اٹھنا بہت بڑی قربانی ہے۔ اور آپ تہجد کا مطلب یہی ہے کہ نیند کو توڑ کے، قربانی دے کے خدا کی راہ میں عبادت کے لیے اٹھ جانا، یہ ایک اضافی عبادت ہے۔ وہ 5 ٹائم کی نماز جو ہے یہ اس سے بڑھ کے عبادت ہے، ایک اضافی ہے، وہ آپ کے واجبات ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا، کوئی بیماری نہیں دی، کوئی جسم میں عیب نہیں دیا، وہ اس کا شکر ہے، وہ اس کا شکر ہے۔ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو رات کو آپ سکون کی نیند سو کے جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو وہ فجر اس شکر کا نام ہے۔ تو اسی طرح ہر نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اس کے احسانات اور اس کی مہربانیوں کا شکر کا ذریعہ بنایا ہے جی۔ جتنے آپ کو میں نے متن قرآن اور قرآن سے آیات کا مطلب دیا ہے، یقیناً اس میں آپ کا یکسو ہونا اور دل سے دعا مانگنا اور قرب خدا کو حاصل کرنا آپ کی دعاؤں کا قبول ہونے کا، مستجاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وسلام، دعا گو، خدا حافظ۔